الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم ایک ایسی باطنی بیماری، ایک روحانی وبا، ایک قلبی عارضہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے ظاہر میں نہیں بلکہ ضمیر اور باطن میں پلتی ہے۔ یہ بیماری ہے حسد، یعنی جلن، رقابت، کینہ، عداوت، بغض اور حرص کا مجموعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ باہمی بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، بلکہ اللہ کے بندے ہو کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد دراصل دوسروں کی نعمت پر رنج اور اس کی کامیابی پر تکلیف کا نام ہے۔ یہ دل کی سیاہی، روح کی آلودگی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو محبت کے باغ کو جلا دیتی ہے، اور وہ زہر ہے جو دوستی کے رشتے کو گل کر دیتا ہے۔ حسد یہ نہیں کہ میں پاؤں، بلکہ حسد یہ ہے کہ دوسرا نہ پائے۔ یہی تو ابلیس کی پہلی لغزش تھی جب اس نے کہا تھا: انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور اسی تکبر، عناد اور حسد نے اسے رحمت سے محروم اور جنت سے محرومی تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگ دوسروں سے اس فضل پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ یعنی حسد دراصل تقدیر سے لڑنا، خالق کے فیصلے پر اعتراض اور رب کے عدل پر اعتماد ہے۔ حسد کے نقصانات: قلبی بے سکونی، حسد دل کو جلا دیتا ہے، دماغ کو پریشان کرتا ہے اور روح کو بے چین کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ مایوس، مضطرب اور بے قرار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سماجی تفرقہ: حسد محبت کو نفرت میں، اتحاد کو انتشار میں بدل دیتا ہے۔ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، ہمسایہ ہمسایہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اخلاقی تنزلی: حسد انسان کو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدگمانی جیسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کی ترقی پر دل میں جلن، کسی کی محبت پر دل سے خوش ہونا اور دوسروں کی تعریف سن کر جل جانا، ہمیشہ اپنے آپ کو محروم سمجھنا، دل میں بار بار یہ کہنا: کاش یہ نعمت مجھے ملتی، اسے نہیں۔ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو انسان کی روحانی صحت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ علاج حسد: رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ یقین کرو جو تمہارے لیے ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے لیے نہیں ہے وہ تمام دنیا مل کر بھی تمہیں نہیں دلا سکتی۔ دعائے خیر: جب کسی کو نعمت میں دیکھو تو دل سے کہو: اللہم بارک لہ وزدہ من فضلک، یا اللہ اسے برکت دے اور اپنے فضل سے مزید عطا فرما۔ یہ دعا جلن کو جذب خیر خواہی میں بدل دیتی ہے۔ شکر گزاری: اپنی نعمتوں پر غور کرو، کیونکہ شکر دل کا سکون ہے اور ناشکری حسد کی بنیاد۔ قرآن کہتا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ نفس کی تربیت: دل کو بار بار یاد دلاؤ کہ نعمتیں اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں۔
جب احساس پختہ ہو جائے تو حسد کی جڑ خود بخود سوکھ جاتی ہے۔ محبت بمقابلہ حسد، محبت روشنی ہے، حسد تاریکی، محبت عطا ہے، حسد سزا، محبت دل کو جوڑتی ہے، حسد توڑتا ہے، محبت ایمان کی علامت ہے، حسد شیطان کی عادت۔ یہ سننے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مطمئن رہے، زندگی پرسکون گزرے، آخرت میں نجات ملے، تو حسد کو دل سے نکال دو، محبت، خیر خواہی اور رضامندی کو جگہ دو۔ حسد مت کرو، محبت پھیلاؤ، دوسروں کی نعمت پر جلنے کے بجائے اللہ سے اپنے لیے خیر مانگو، کیونکہ حسد جلائے گا، محبت جگائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔